دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، کہتے ہیں کہ مذہب کی دنیا تشبیہات، مثالوں، علامات اور سمبلز کی دنیا ہے۔ مذہب ایک ایسے عمل کا نام ہے کہ جس میں انسان اس دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی کوئی زبان نہیں ہے۔ ہماری ایک زبان ہے، ہم جو بھی زبان بولتے ہیں، انسان کے پاس ہزاروں زبانیں ہیں، مگر یہ ساری زبانیں ہم نے ایجاد کی ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں ہمارے معاملات کے بارے میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، انسان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انسان نے ایجاد کی ہے۔ ہم جسے دوسری دنیا کہتے ہیں، جسے آخرت کہتے ہیں، جسے خدا کی دنیا کہتے ہیں، اس کی یا تو کوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ان کا کمیونیکیشن کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جن میں زبان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی صفات بیان کرتے ہو، اللہ ان سب سے بالا تر ہے۔ سبحان کا جو لفظ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بالا تر ہے جس کے بارے میں انسان کچھ کہہ سکتا ہے۔ انسان کچھ کہے یا سوچے، انسان کے وہم و گمان سے بھی وہ خداوند تعالیٰ کی ذات بالاتر ہے، جس کو کہا کہ تمہاری ان باتوں سے وہ پاک ہے، اس لیے اسے سبحان کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے، اس کے ساتھ ہم کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح اپنے ما فی الضمیر، اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر والی دنیا، یہ اوپر کا ورڈ بھی جو میں یوز کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی مقامی یا جسمانی اوپر یا نیچے کی دنیا نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ اوپر نہیں ہے جہاں خدا بیٹھا ہے، یا کوئی ایسی جگہ نیچے نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ اس کو آپ مقام میں شرفی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹیٹس کے لحاظ سے، اپنے رتبے کے لحاظ سے اونچا، رتبے کے لحاظ سے بڑا، رتبے کے لحاظ سے اوپر ہے۔ تو جب اوپر والی دنیا جب ہم سے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا کمیونیکیٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا قرآن شریف میں، جس کو نزول کہا جاتا، نزول قرآن، نزول وحی۔ نزول کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، نازل ہونا۔ نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو اوپر سے نیچے آئی ہے، یعنی جو چیز جیسی ہے ویسی آپ کو نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ اس کو نیچے اتارا گیا، اتنا ڈائلیوٹ اور اتنا آسان کیا گیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ شاید تمہارے سمجھ میں آئے کہ ہم تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے سے اوپر کوئی بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی چیز پہنچانے کی کوشش کرتا ہے،
تو آپ دیکھیں یا تو قرآن میں اس کے لیے صعود کا ورڈ استعمال ہوا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے الفاظ اس کی طرف اوپر جاتے ہیں، یا اس کے لیے عروج یا معراج کا لفظ استعمال ہوا۔ معراج ہم جانتے ہیں، ہم روحانی ترقی کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا لفظی ترجمہ سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہماری طرف سے جو بات جاتی ہے اس سے ہم اوپر سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ شاید تجھے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ بالکل نیچے آ کر کہتا ہے کہ شاید تمہارے سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ زبان والی دنیا اور بے زبان دنیا کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے۔ اس لیے جو اوپر والی دنیا ہے، خدا کی دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے، وہ جب ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اسی طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا جو کچھ کہ وہاں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے بچے آپ سے کوئی ایسا بلنٹ یا ایسا ایمبیرسنگ، شرمندہ کرنے والا سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بچہ سمجھے گا نہیں کہ اس کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ گول مول کر کے مثالوں سے، تشبیہات سے، آسان لفظوں سے کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو آخر میں کہتے ہیں بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو تجھے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اس دنیا میں بھی ہمیں اپنی باتیں ایک خاص طبقے کی، خاص عمر کے لوگوں تک پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے، جو کہ ہماری زبان بول رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو وہ دنیا جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اندازے لگاتے ہیں، یا اس نے جو کچھ بتایا اور اس میں جو کچھ ہم نے سمجھا، اس پہ ہم نے جو فیصلے کر لیے ہیں، اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو مذہب کی دنیا ہے، اس میں ہم ہر چیز تشبیہات، تمثیلات اور مثالوں سے بات کرتے ہیں، اور اس میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ بُجھ نرنجن میں آیا ہے کہ نرالا نرنجن کہیے، نرالی کہیے کچھ بات، گنگے سپنا پایا سمجھ پچھتات۔ کہ یہ بڑی عجیب سی، جو جانتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا بہت سمجھا اور دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی انوکھی سی بات ہے جو اس دنیا کی بات ہے نہیں جو ہم آپ کو سمجھا سکے۔ اس لیے کہتے ہیں ہماری حالت ایسی ہے جیسے کسی گنگے نے بڑا سہانا سپنا دیکھا ہو اور وہ کسی کو بتانا چاہتا ہو اور بتا نہ سکتا ہو، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اندر خود سمجھ رہا ہے اور بڑا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں، کسی کو سمجھاؤں کہ میں نے کیا دیکھا، لیکن افسوس کہ اس کے پاس زبان نہیں ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم تک کوئی پیغام پہنچاتا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی مثالیں، طرح طرح کی تشبیہات، طرح طرح کے استعارات، طرح طرح کی علامتیں استعمال کی جاتی ہے۔ وہ علامتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے سمجھ میں کوئی بات آئے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تشبیہات کی دنیا بھری پڑی ہے قرآن شریف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روشنی کہا گیا، اللہ نور السماوات والارض۔ جو لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں کہتے ہیں وہ ایک پر نور راستے پر ہے، اور ہم جانتے ہیں روشنی ہر مذہب کے اندر اپنا ایک بہت سٹرونگ سمبل رکھتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ گمراہی میں ہیں ان کے لیے کہا گیا یہ لوگ اندھیرے میں ہے۔ ابھی اندھیرا اور یہ روشنی ہماری دنیا کی بات ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے اور کتنا لاچار کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح گمراہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اندھیرے میں ہوتا ہے، اس سے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات ہمارے لیے
काबिल फ़हम बनाने की कोशिश की गई। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। क्या तूने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पाक कलीमा की मिसाल कैसे दी है? अब कैसे समझाए? पाक कलीमा की मिसाल कैसे दी है? जैसे वो एक पाक दरख्त है। दरख्त तो हमारी समझ में आता है, हमने देखा है दरख्त, तो भाई ये दरख्त भी ऐसा, अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ें ज़मीन पे गड़ी हुई हैं, व फ़रउहा फ़िस्समा, शाखें आसमान को फैली हुई है। खैर ऊंचा दरख्त हमने देखा है, आसमान तक पहुँचने वाला दरख्त तो हम नहीं देखा, मगर तसव्वुर कर सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा होगा जो आसमान तक पहुँचा होगा। तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, हर मौसम में वो अपने परवरदिगार के हुक्म से फल देता है। तो एक मुश्किल सी बात दरख्त की तशबीह के ज़रिए से हमको समझाने की कोशिश की गई। जो लोग खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, अल्लाह ने फरमाया उन्होंने ऐसे माबूद बना रखे जिनकी हालत ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला। अनकबूत, कुरान में एक सूरा है मकड़ी के नाम की, मकड़ी का जाला, और घरों में मकड़ी के जाले से कमतर और कमज़ोर घर और कौन सा हो सकता है, अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह को छोड़कर जो किसी और की इबादत करते, अल्लाह ने फरमाया उन्होंने ऐसी चीज़ को अपना घर बनाया हुआ है जैसे मकड़ी के जाले हैं। और मकड़ी का जाला कितना मजबूत है आप जानते हैं, उसमें तो खाली किसी कोई बच्चा भी उंगली फेर देता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें समझाने की कोशिश की गई जिस तरह मकड़ी का जाला कमज़ोर है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर जो किसी और की परस्तिश करते हैं, दूसरे रास्ते पर चलते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि मकड़ी के जाले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे अमाल के वास्ते फरमाया गया वो अच्छी तिजारत करते हैं, उसमें बड़ा अच्छा नफ़ा कमाते हैं। जो अच्छे अमाल नहीं करते हैं, कहते हैं वो एक बुरी तिजारत करते हैं, उनमें वो खसारे में पड़ जाते हैं, नुकसान में पड़ जाते हैं। अल्लाह की रहमत की मिसाल बारिश से दी गई। क्या तूने देखा कोई ज़मीन बिल्कुल सख्त हो गई है गर्मी की वजह से, पत्थर बन गए हैं, अल्लाह ताला ने उस पर बारिश बरसाई और वो ज़मीन हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है ये मेरी रहमत की मिसाल है। एब्स्ट्रैक्ट रहमत शायद हमारी समझ में ना आए, मगर हमने बारिश को बरसते हुए देखा है, हमने सूखी ज़मीन को बारिश के बरसने से उसको हरियाली में तब्दील होते हुए देखा है। तो हमें अल्लाह की रहमत का थोड़ा बहुत ख़याल, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है। जन्नत और जहन्नम की तो बातें क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जो भी नक्शा खींचा है दूसरी दुनिया का, और उसमें जो भी सजावटें हैं और जो भी फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़र की जा रही हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ दुनिया वाली हैं, क्योंकि इससे आगे हम सोच नहीं सकते हैं। रेगिस्तान की ज़मीन, तपती हुई ज़मीन पर रहने वाले लोगों, जहाँ वो पानी के बूंद बूंद को तरस जाते थे, उनको कहा गया तुम्हें हरा भरा बगीचा मिलेगा। जन्नत का तर्जुमाई बगीचा है, उसमें से नहरें बह रही है, पानी की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही है, शराब की, मगर वो शराब जिसमें नशा नहीं है, वो क्वालिफाई कर दिया गया। ये मत समझना कि ये शराब है, शराब है मगर वो जिसमें खुमार नहीं है, जिसमें तुम्हारी अक्ल ज़ाया नहीं होगी, यानी तुम्हारी मनपसंद चीज़ें और भी जो नियामतें, फल हैं, मेवाजात हैं, सारे फ्रूट्स के जो नाम लिए गए हैं वही फ्रूट हैं जो आप बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं। और भी जो इंसान की नफसानी ख्वाहिशात की चीज़ें जिनकी वो तमन्ना करता है, सब चीज़ें वहाँ अल्लाह ने डिस्प्ले पे रख दी है, क्योंकि हमारे समझ में आती है और हम यही लैंग्वेज समझते हैं। और जहन्नम बिल्कुल उससे उल्टा है। गर्मी धूप में रहने वाले लोगों को आग में जलाने की, और फिर मौत के बाद मौत, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी,
یہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، میں صرف تمہیداً یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ سب تشبیہ ہیں، مثالیں ہیں، اور ہم بھی جو بات اوپر والے سے کرتے ہیں وہ بھی تشبیہ میں ہے، وہ بھی مثالوں میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی یہ لاچاری ہے کہ ہمیں تیری زبان نہیں آتی تو ہم اپنی زبان میں جو کچھ ہو سکتا ہے تجھے آفر کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم نے سجاوٹ جماعت خانے میں کی ہوئی ہے، جو مذہبی اعمال ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب سمبولک ہے۔ اتنے ساری روحانی کے لیے ہم نے اتنی ساری چیزیں جماعت خانے میں لے کر آئے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں بالآخر ناندی میں ہم لے کر اپنے گھر ہی واپس جانے والے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ہم روحانی کے واسطے لائے ہیں، تو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کوئی بات کرتے ہیں، یہ ہماری لینگویج ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کوئی بات کہتے ہیں کہ بس اوپر تجھے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہمیں نہیں معلوم، ہماری ضرورت کی یہ چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس دنیا میں یہ کوئی چیزیں نہیں چلتی، وہاں کسی کے کام نہیں آنے والی، مگر ہمارے پاس تو یہی ہے۔ ایبسٹریکٹ دعائیں ہیں، اور پھر باقی کانکریٹ چیزوں کے ذریعے ہم، جس طرح ہم دوسرے دوست کو تحفہ دیتا ہے، پیارے ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، جذبے کی قیمت ہوتی ہے۔ تحفے کی قیمت نہیں ہے، وہ تحفہ ایک زبان ہوتا ہے۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ ہاتھ ایک زبان ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ ایک لینگویج ہے، وہ ایک زبان ہے۔ ہم یہ ہاتھ جوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سجدے میں اپنا سر جھکاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، بھکاری کی طرح ہم اللہ کے حضور میں انتم الفقراء، اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ جس طرح بھکاری ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، تو ہم ہاتھ پھیلائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، وہ سمجھتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں، مگر یہ جذبات ایک صورت اختیار کر لیتا ہے خود بخود، کہ جب ہم ہیوملٹی میں آتے ہیں، جب ہم عاجزی اور انکساری کی صورت میں آتے ہیں، تو انسان خود بخود جھک جاتا ہے، اس کا سر خود بخود جھک جاتا ہے، اس میں خود بخود ایک نرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری ایک لینگویج ہے، یہ بھی ایک ہماری زبان ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں قرآن میں اتنی ساری تمثیلات اور مثالوں کے ذریعے سے باتیں بتائی گئی ہیں، وہاں آپ گنانوں کی دنیا بھی دیکھیں گے، اس میں بھی تشبیہات کی دنیا بھری پڑی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں اوپر کی باتیں بتا رہے ہیں، آخرت کی باتیں بتا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جہاں امام کی باتیں کی گئی، امام کو روشنی کہا گیا، امام کی تشبیہ سورج سے، چاند سے، موسم بہار سے، مالی سے دی گئی، وہ نجات دہندہ سے دی گئی۔ اعمال کی تشبیہ کھیتی باڑی سے دی گئی اور فصل سے دی گئی ہے۔ دنیا کی تشبیہ سپنا ترنو پیکھڑوں تیسا آرے سنسار، کہ جس طرح ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب میں ہر چیز حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں تو خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کو ایک سمندر کہا گیا ہے، اس دنیا کو ایک سمندر کہا گیا، اور سمندر سے نجات حاصل کرنے کے واسطے ہمارے دین کو، زمانے کے امام کے طریقے کو، زمانے کے امام کی ہدایت کو ایک کشتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ان کے کشتی کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا ایک سمندر ہے، اس میں سے جو زمانے کے امام ہیں، زمانے کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات آپ کو نجات کے راستے تک لے جاتی ہے۔ مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق،
جو اس میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، جو ان سے روگردانی کر گئے وہ ڈوب کر غرق ہو کے ختم ہو گئے۔ تو ہمارے گنان کی دنیا کے اندر بھی آپ کو یہ مثالیں بہت زیادہ ملے گی۔ ناؤ بھلی علی شاہ کی جام ٹھور اپار، جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو بھی ہے رے ہمارا۔ کہ اس دنیا میں مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کی جو کشتی ہے وہ بہت مضبوط ہے، اچھی ہے، اور اس میں بہت جگہ، بہت گنجائش ہے، بہت قرار ہے، اس میں ٹھور ہے۔ جو بھی اس میں سوار ہوگا، فرماتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے ہماری پیروی کی وہ ہم میں سے ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ ہمارا ہے۔ تو گنانوں میں مثال کے طور پر ایک گنان کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ بسر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گنان ہے کہ جی کایانی بیڑی اپنا گر نرسو راکھو جی، کہ تمہارا جسم یہ بھی اس دنیا کے اندر، اس بھو ساگر کے اندر، دنیا کے سمندر میں ایک کشتی کی طرح ہے، اسے زمانے کے امام کے ساتھ رکھو، اس کو زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق چلاؤ۔ کایانی بیڑی اپنا گرنرسو راکھو جی، جتن کری نے جیو نے تارو، محنت کر کے احتیاط سے، خیال سے اپنے روح کو نجات دینے کی کوشش کرو۔ سنسار دریو، یہ دنیا ایک سمندر ہے، سائر چھ دریو، بہت بڑا سمندر ہے، دوئے تڑ دریو، دو کناروں والا یہ دریا ہے۔ دت کرنی نہ ہینا تے کیم کری پار اترشے، بڑے بہت قسم کے اعمال کی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، مگر یہاں ایک عمل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس عمل میں جو لوگ کمزور ہیں وہ کیسے پار اتریں گے، اور کون سا عمل کہا گیا؟ دت کرنی نہ ہینا تے کیم کری پار اترشے، جو دینے میں کمزور ہیں، دینے کے عمل میں جو لوگ کمزور ہیں، یعنی جو لینے میں مانتے ہیں، جو ہمیشہ لینے کی تمنا، لینے کی توقع رکھتے ہیں، مگر دینے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ 86,400 سیکنڈ کہتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں دیتا ہے، ایک پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ 86,400 سانس، سیکنڈ رادر، ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں ہمیں دیے ہیں۔ اس 86,400 سیکنڈ میں تھینک یوز کتنے بولتے ہیں اللہ کو؟ ہم کتنے سیکنڈ ہم شکر میں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے جماعت خانے میں کی دعاؤں میں بھی ہم مانگنے پہ کتنا زور دیتے ہیں، مشکل آسان کی تسبیح، اس کی تسبیح، اس کی تسبیح، اور روزانہ 15-20 دعائیں تو ہمارے تینوں ٹائم چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مولا یہ دے یہ دے، اور جے مانگو تے تو ہی دیوے، اس سے اچھا تو گنان ہمیں کوئی لگتا ہی نہیں ہے، چونکہ لینے کی بات ہے نا، اس میں دینے کی باری کدھر ہے؟ شکر کدھر ہے؟ شکر کدھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے آپ کو، اللہ بھی شاکر کہتا ہے، شکور کہتا ہے، اللہ بھی شکر کرتا ہے۔ شکر مطلب اللہ بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ کس کو تھینک یو کیا بولے گا؟ ساری دنیا اس کو تھینک یو کہتی ہے، تو اللہ شکر کرتا ہے، مطلب اللہ بھی بندوں کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ رازق ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، سب کچھ دیے جا رہے دیے جا رہا ہے، اور بندہ لیے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی تو شکر کرو، کبھی تو شکر کرو، اور شکر کی کمی انسان کو دکھی کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے جو بھی ہمیں رزق دیا ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو بھی رزق دیا اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑا دیا تو تھوڑا بھی خدا کی راہ میں دو، کیونکہ دینے کے ساتھ ہی، بلکہ دینے کے سوچنے کے ساتھ ہی لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دینا، شیئر کرنا،
سخاوت کرنا اس لیے بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اللہ کبھی انسان سے لینے کے واسطے نہیں لیتا ہے، وہ ہمیں لوٹانے کے واسطے ہم سے لیتا ہے۔ بیج بوئیں گے نہیں تو فصل کاٹیں گے کیسے؟ دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، آپ دو مولا دینے والے کو دیتا ہے۔ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، وڑ رے واوے پھل کے ملونشو، دو گے نہیں تو لوگے نہیں، بوئے بغیر فصل کاٹو گے کیسے؟ واوشو تے وہ لونشو آرے سنسار میں، دیکھیے یہ سب مثالیں ہیں، یہ بھی تشبیہاتی ہے۔ بوگے ویسا کاٹو گے، تو جب تم کچھ دیتے ہو تو یہ گویا تم نیکی بوتے ہو، بیج بوتے ہو۔ جب تک بوگے نہیں تو فصل پیدا نہیں ہوگی، کاٹ لو گے کس طریقے سے؟ تو جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، صرف لیتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان صرف سانس لے کے خاموش نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک سانس لیتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے لنگ کو ایمٹی نہیں کرتے ہیں یا کچھ حصہ اس کا خالی نہیں کرتے تو دوسری سانس لے نہیں سکتے، دوسری سانس آپ لے نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کی علامت صرف سانس لینا نہیں ہے، ہماری زندگی کی علامت سانس لینا اور سانس چھوڑنا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اس دولت کا بھی ایک ریسپیریشن ہے، تنفس ہے۔ دولت بھی سانس لیتی ہے اور سانس چھوڑتی ہے، تب وہ دولت زندہ اور تازہ رہتی ہے۔ تو سانس لینا ایکیومولیٹ، ایکوائر، اور سانس چھوڑنا ہوتا ہے شیئر، اسپینڈ۔ آپ کمائیں تھوڑا شیئر کریں، کمائیں دیں، کمائیں شیئر کریں، آپ دیکھیں اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں وہ مال تازہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں انکریج کیا گیا، مولانا نے فرمایا ایک روٹی بھی کماتے ہو تو اس میں سے آدھی یا تھوڑا سا ٹکڑا بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو۔ ہم تو جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں، جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کوئی دانہ ان کے سامنے پھینکتے ہیں تو آواز دے کر اپنے ہم جنسوں کو بلا کر ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ شیئر کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، دیکھیے جو چیز جاتی ہے وہ بڑھ چڑھ کے آتی ہے۔ اگر آپ پیار محبت دیتے ہیں تو دنیا بڑھ چڑھ کے آپ کو پیار محبت دے گی۔ اگر آپ سب سے نفرت کریں گے، منہ چڑھا کے پھریں گے، تو یہ امید نہیں رکھنا کہ لوگ آپ کے سامنے مسکرائیں گے اور آپ کو پیار محبت دیں گے، چونکہ آپ نے جو دیا وہی آپ کو لوٹا کر واپس ملنے والا ہے۔ Give the best to the world. Give the world the best you have. جو بہترین تمہارے پاس ہے وہ دنیا کو دو، and the best will come back to you. تو بہترین تمہارے پاس واپس آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دت کرنی نہ ہینا تے کیم کری پار اتر سے۔ بھئی افسوس ہے اس کا جو دینے میں نہیں مانتا، صرف لینے میں مانتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتی ہے۔ اللہ بھی اسی کو دیتا ہے جو لیتا ہے مگر ساتھ ساتھ اسپینڈ کرتا ہے۔ آگے فرماتے جی چھتے ہوتے صاحب نو نام نہ لیدھو تینے کلمائے فوکٹ پھیرا کھادا۔ چھتے ہوتے صاحب نو نام، سب کچھ ہونے کے باوجود، صحت بھی ہے، تندرستی اچھی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، سکون بھی دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، تھوڑی آرام بھی دیا ہے، ساری سہولتیں اور ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی تم نے خدا کا ذکر نہیں کیا، تم نے خدا کو یاد نہیں کیا۔ سب چیز پینڈنگ چھوڑتے جاتے ہیں نا۔ جب اچھی حالت ہوتی ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، ایجوکیشن میں ٹائم دینا اچھی بات ہے، جاب کے پیچھے ٹائم دینا اچھی بات ہے،
کوالٹی آف لائف کے پیچھے ٹائم دینا اچھی بات ہے. مولانا نے فرمایا کوالٹی آف لائف کا مطلب صرف فزیکل کوالٹی آف لائف نہیں ہے کہ مکان اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, جگہ اچھی ہو, اسکول اچھی ہو, کاروبار اچھا ہو, کوالٹی آف لائف اچھا ہوگی. اٹ آلسو مینس دا لائف آف دا اسپرٹ, دا لائف آف دا سول. تو کوالٹی آف لائف کا مطلب دا بیسٹ فزیکل کوالٹی, بیسٹ مینٹل کوالٹی اینڈ دا بیسٹ اسپرچل کوالٹی, کہ آپ کی ذہنی صحت بھی اتنی اچھی ہو, آپ کی روحانی صحت بھی اتنی اچھی ہو. تو ہولسٹک ہماری پوری شخصیت کی کوالٹی جب اچھی ہوتی ہے تو وہ کوالٹی آف لائف ہے. تو مولا فرماتے ہیں ہم بہت زیادہ فرمان آپ کو دنیاوی ترقی کے بارے میں فرماتے ہیں, مگر یہ بنیادی بات کبھی بھی نہیں بھولنا کہ یہ دنیا فانی ہے, روح باقی ہے, سول ایٹرنل ہے. جماعت خانہ کی حاضری کو نہیں چھوڑنا, دنیا کے واسطے اپنے دین کو, اپنی روح کی زندگی کو نہیں چھوڑنا. بار بار مولا یاد دلاتے ہیں. تو فرماتے سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اگر اس کو یاد نہیں کیا, مولا فرماتے ہیں ایک سیکنڈ ملتا ہے, ایک منٹ ملتی ہے, ایک سیکنڈ کا ملینواں حصہ ملتا ہے, تو بھی اپنی تسبیح اٹھاؤ اینڈ ریممبر, 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 ریممبر. 5 دفعہ تو مولا نے فرمان میں فرمایا ہے کہ یاد کرو, یاد کرو. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کتنا انکریجمنٹ قرآن شریف کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کا, کہ جو کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, دل میں اللہ کو یاد کرتے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے دل میں خدا کو یاد کرو. تَضَرُّعًا وَخِيفًا, گڑگڑاتے ہوئے, عاجزی کرتے ہوئے, خوف پیدا کرتے ہوئے. بالغدو والآصال, صبح و شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. تو جو خدا کو یاد نہیں کرتا ہے وہ غافل ہے, نیند میں سویا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں حالات تمہارے اچھے ہیں, سب کچھ, ساری نعمتیں تمہارے پاس ہے, پھر بھی اگر تم نے ان کو یاد نہیں کیا تو دنیا میں تمہارے آنے کا چکر جو ہے وہ بیکار گیا. جی پوتے نہ پورانے بیجانے کے موارے, ون سکریتے پار کے مترشو. اتنی گجراتی تو آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے, جو خود پورا نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے ہدایت کر سکتا ہے. اکثر ہمارے کامنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں, اکثر ہمارے تبصرے دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں کے تبصروں سے اور دوسروں پر تبصروں اور دوسروں کی باتوں کرنے سے, جنہیں اپنی زبان میں ہم پنچات کہتے ہیں, وہ پنچات کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے کہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اپنی ذات کی طرف دیکھیں کہ بھئی جب میں لوگوں کی اتنی باتیں کرتا ہوں تو کیا لوگ میری باتیں نہیں کرتے ہوں گے. اور یاد رکھیے جو آپ کے پاس کسی کی باتیں کرتا ہے وہ یقیناً کسی اور کے پاس آپ کی باتیں ضرور کرتا ہوگا. اس کا تو کام ہی یہ ہے نا, بھائی کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, ٹائم کیسے گزرے گا ورنہ. تو اکثر ہمارے تبصرے دوسروں کے لیے, ہمارے کامنٹس دوسروں کے لیے, ہماری ایڈوائز دوسروں کے لیے, ہمارے مشورے دوسروں کے لیے, حالانکہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ کتنے پانی میں ہے, تھوڑا اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو پوتے نہ پوراتے بیجانے کے موارے, جب ہم دوسروں کو نصیحت کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں, ہم کامل ہیں؟ اور مولانا نے فرمایا کامل تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سب امپرفیکٹ ہیں. تو بجائے وہاں دیکھنے کے, باہر دیکھنے کے, اپنی ذات کی طرف دیکھیں. جب اپنی ذات کی طرف دیکھنا شروع کریں گے نا, پھر ہمارے پاس فرصت نہیں رہے گی کہ ہم کسی اور کے بارے میں بات کریں. تو جو شخص خود پورا نہیں ہے وہ دوسرے کو کس طرح نصیحت کرتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, خفترا خفتے کئی کنت بیدار. فارسی جاننے والے سمجھتے ہیں خفترا خفتے کئی کنت بیدار. ایک سویا ہوا انسان دوسرے سوئے ہوئے انسان کو کیسے جگا سکتا ہے؟ کوئی سویا ہوا آدمی دوسرے سوئے ہوئے آدمی کو جگایا ہے آج تک؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں جگا ہی نہیں سکتا. وہ خود ہی نہیں جاگا ہے تو کسی اور کو کیا جگائے گا. تو جب ہم خود ہی نہیں جاگے ہیں اپنی طرف سے, اور جو اپنی طرف سے جاگ جاتا ہے اپنے اندر, وہ کسی اور کو جگانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا.
اس کو اپنی حقیقت کا خیال آ جائے گا، وہ چپ اور خاموش ہو جائے گا، کسی کے ساتھ وہ باتیں بھی نہیں کرے گا۔ تو پوتے نہ پورا تے بیجانے کیم وارے ون سکریتے پار کیم پہنچو۔ سکریت کے بغیر، سکریت یعنی نیک اعمال، جماعت خانے میں جو ہم سکریت کرتے ہیں گھٹ پاٹ کے ساتھ، ہمارے پیروں نے کھیر، کھان، گرت، امرت، بھوجن، یہ 5 چیزوں کی سکریت جو جماعت کی طرف سے آفر کی جاتی ہے، یہ ہمارے نیک اعمال کا تحفہ ہے جو ہم زمانے کے امام کو پیش کرتے ہیں۔ اگین دیکھیے، یہ ساری چیزیں سمبل ہیں، یہ سب چیزیں علامات ہے۔ یہ میٹھی چیزیں، حلوہ، سیرہ لا کے رکھتے ہیں، یہ صرف سیرہ تک اپنا خیال محدود نہیں رکھنا ہے، اس میں کھیر، کھان، گرت، امرت، بھوجن، 5 ست، صبوری، کھمیاں، ایمان، ذکر، ان 5 نیکیوں کا تحفہ ہے جو ہم زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے جب یہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو دنیا سے پار کیسے پہنچو گے؟ کیونکہ ہم دنیا کے سمندر سے گزر رہے ہیں۔ پاپ نے پرہرو، پاپ نے پرہرو، ہو سکے اتنا گناہوں سے دور رہو، پاپ نے پرہرو ویرا بھائی، دھرم نی لہر لیشو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا مطلب سر سے پاؤں تک روزہ رکھ لو، سر کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، ناک کا روزہ، منہ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، نفس کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، یہ سارے دروازے برائیوں کے واسطے بند، ان سب پہ آپ دربان بٹھا دیجئے کہ یہاں سے صرف نیکیاں اندر آ سکتی ہے، برائیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ ان سب پہ چوکیدار بٹھا دیں کہ یہاں سے صرف اچھی چیزیں فلٹر ہو کے اندر آئے گی، باقی چیزیں باہر رہے گی۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن فرماتے ہیں پاپ نے پرہرو ویرا بھائی، دور ہٹاؤ، پرہیز کرو گناہوں سے، دھرم نی لہر لیشو، پھر تمہیں جو مذہب کی لہر ہے، جو مذہب کی خوبی ہے، اس کا تمہیں پتہ چلے گا۔ پھر تم مذہب کی جو خوبی ہے اس کو تم اس سے محظوظ ہو سکو گے، اس کو محسوس کر سکو گے۔ تو علینا لاڈ اینی پیرے لیشو جی، پھر مولا مشکل کشا کا لاڈ جو ہے وہ تمہیں اسی طرح سے حاصل ہونے والا ہے۔ پھر تم دیکھو کہ امام زمان کی کتنی محبت تم پر نازل ہوتی ہے، چونکہ چاروں طرف گناہوں کے ایسے پردے لگے ہوئے ہیں کہ اندر اچھی چیزوں کے آنے کا راستے سارے بند ہو چکے ہیں۔ کہتے جب ان گناہوں کو تم ہٹاؤ تو یہ ساری اچھائیاں تمہارے وجود کے اندر آئے گی۔ گھر کے سارے دروازے، سارے کھڑکیاں بند کر کے آپ بیٹھیں اور پھر شکایت کریں کہ یار میرے گھر میں بڑا اندھیرا ہے، تو کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ اس آپ کے گھر کے اندھیرے کا قصور کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کسی کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کھڑکیاں، اپنے دروازے بند رکھے ہیں، کھولیں، ہم ان کو کھولیں، دروازے کھولیں، کھڑکیاں کھولیں، روشنی کی کمی نہیں ہے، لیکن نور کے واسطے ان دروازوں کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ جی ہینگ نہ وورتیا مانک نو مول شو جانے، تے منہ نہ میٹھا دل نہ کھوٹا۔ ہینگ کا بیپاری، ہینگ ایک قسم کی کھانے کی چیز ہوتی ہے، کچھ لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، سخت بڑی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے۔ کلام مولا میں بھی ہے نا، ہینگ کے باسن میں ہینگ باسے، پھولوں کی باسن میں ہوئے پھولوں کا باس۔ ہینگ رکھو گے اس برتن سے ہینگ کی بو آئے گی، فلاور رکھو گے اس برتن سے فلاور کی خوشبو آئے گی، جس میں جو چیز رکھی ہے اس کی بو آئے گی۔ تو فرماتے ہیں ہینگ کا بیپاری ہیرے جواہرات کی قیمت کو کیا جانے۔ جو ہینگ کا بیپاری ہے وہ ہیرے جواہرات کا بیپار نہیں کرتا ہے، وہ اس کی قیمت نہیں جانتا ہے۔ مولانا نے بھی فرمایا جس نے کبھی آم کھایا نہیں ہے اس سے کیا پتا کہ آم کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جس نے کبھی اسماعیلی مذہب کی خوبیوں کو محسوس نہیں کیا ہے اس سے کیا پتا اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ جب مذہب کو اندر سے نہیں جانتے، 2 آدمی باہر کیا آپ کے دماغ میں 2 سوالات ڈال دیے، 1400 برس سے ایک طریقے پہ عمل کرنے والے لوگوں کے 1-2 سوال میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کیا صدیوں سے اس طریقے پہ عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو یہ بنایا ہے؟
کہ دو آدمی نے دو سوال کیا کر دیے، اپنے مذہب سے، اپنے زمانے کے امام سے اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنا منہ موڑ لیا۔ آپ اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا؟ آپ کے اڑوس پڑوس نے کسی نے اگر آ کر آپ کے ماں باپ کے لیے دو الٹے سیدھے بول آپ کے کان میں ڈال دیے تو کیا ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ماں باپ کی آتھینٹسٹی پہ آپ کو شک ہونے لگتا ہے؟ 1400 برس سے ایک طریقے پہ عمل کر رہے ہیں اور بھی کچھ تحقیق کر کے کچھ جاننے کی کوشش تک نہیں کرتے ہیں۔ دو آدمی نے کیا دو سوالات کر دیے، سارے کی ساری تاریخ کا رخ موڑ دیا ان لوگوں نے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہینگ نہ وورتیا مانک نو مولشو جانے۔ بھئی آخر ہینگ کا بیپاری ہے، اب اس کو جواہرات کی کیا سمجھ آئے گی؟ جواہرات تو جوہری ہے، جو زیورات کو پہچاننے والا ہے، جوہری ہے، وہی زیورات کو اور ہیرے جواہرات کو جانے گا نا۔ اس لیے ہمارے طریقے کے، مولا فرماتے ہیں ہمارے طریقے کے ایسنس کو سمجھنے کی کوشش کرو، مذہب کی سطح پہ نہ رہے۔ جو شریعت پہ ہی چلنے والا آدمی ہے اسے کیا پتا معرفت کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت پہ چلنے والا آدمی ہے اس سے کیا پتا کہ صوفی کیا ہوتا ہے، صوفیزم کیا ہوتی ہے، خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، خدا کا عشق کیا ہوتا ہے، اس سے کیا پتا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہنگ کے بیپاری کو ہیرے جواہرات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مذہب کے ایسنس کو سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ادھر ادھر باہر ہم سنتے رہتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی چیزیں ہوتی ہے، وہ دل پہ لگانے والی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ایتھکس اور ہمارے طریقے اور ہمارے مذہب کی بنیادوں کو پکڑ کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ کہتے ایسے لوگ تے منہ نہ میٹھا دل نہ کھوٹا، یہ زبان سے میٹھی میٹھی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے، ان کے دل کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، فریب کاری ہوتی ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ پھر کلجگ کے کچھ احوال بتائے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں گنان کے ہمارے لٹریچر کے اندر، انڈین لٹریچر کے اندر زمانے کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، جو زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پہلا زمانہ ست یگ کا زمانہ تھا جس میں سچائی تھی اور برائی ڈھونڈے نہیں ملتی تھی، برائی ڈھونڈے نہیں ملتی تھی، اور فرمایا کلجگ ایسا آئے گا، یا کہتے آ گیا ہے، جس میں آپ کو نیکی ڈھونڈنے نہیں ملے گی۔ آپ نیکی ڈھونڈیں گے۔ آج جس دنیا کا جو حال ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انسانیت کی حالت ہو گئی ہے۔ نہ آپ ٹیلی ویژن پراپرلی دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ خبریں سن سکتے ہیں، چونکہ ہم پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے ان کا، کہ آخر ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں انسان حیوان سے بھی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں نیر گھٹیا نے جاج چھتوانے لاگو۔ کلجگ میں پانی گھٹ گیا، جہاز پانی کے اندر، زمین کے اندر، مٹی کے اندر دھنس گئے، چونکہ پانی نیچے چلا گیا، جہاز پھنس گئے مٹی کے اندر، مچھ گلا گل باندھ دیا، مچھلیاں جو ہے وہ تیر کے سامنے آ گئی چونکہ پانی ختم ہو گیا۔ کلجگ چھلیوں نے دنیا ڈوبوانے لاگی۔ کلجگ پھیل گیا ہے، کلجگ کا سیلاب پھیل گیا ہے اور دنیا ڈوبنے لگی ہے۔ ونج کیڑی پیرے کرسو، کیسے کام کرو گے؟ خبردار کرتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، مشکل زمانہ ہے، اور ایسے میں امام کی کشتی میں سوار رہو، مضبوطی سے امام کے دامن کو پکڑے رہو۔ مولا فرماتے ہیں مذہبی بحث و مباحثے میں نہیں جاؤ، مذہب کی دوسروں کے مذہب کے ساتھ کسی قسم کے بحث میں نہ پڑو، اپنے طریقے اور اپنے ایتھکس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کہتے ہیں آپ کیسے کمائی کرو گے اس میں؟ اگر ہم زمانے کے امام کا دامن نہیں تھامیں گے تو کیسے کمائی کریں گے اس میں؟ ویاج ودھیو نے گھڑیرا گھٹوانے لا گیا، سود بڑھ گئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، اور اصل زیورات کم سے کم ہو گئے ہیں۔
वस्तु वखारे जय पड़ू, आपके सारा सामान जैसे कबाड़ खाने में जाके पड़ा रहा, जैसे गोदाम में जाके पड़ा रहा। मतलब किसी भी किस्म के कारोबार और व्यापार यानी रूहानी कारोबार की गुंजाइश नहीं बचती है जब हर तरफ बुराइयां और बुराइयां फैल जाती है। तो कलयुग की कुछ निशानियां इसमें बताई गई है कि बुरे हालात आते हैं और बुरे हालात आएंगे, जो गिनानों के मुताबिक पूरे कलयुग के ज़माने के वास्ते कही गई है। मगर फरमाते हैं जो पीर के दामन को पकड़ रखता है, ज़माने के इमाम की दामन को पकड़ के रखता है, वो हमेशा सीधे रास्ते पर रहता है। ए जी भणे पी सदर दिन कहे खोटा परले थई जाशे जी। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जो झूठे हैं वो दूर निकल जाएंगे, वो छट के अलग हो जाएंगे। खोटा पड़ले थे जाशे, झूठे दूर चले जाएंगे। ते हिंद से रणोणर रोता संसार दरियो, वो रेगिस्तान में रोते रोते भटकते फिरते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई का रास्ता और सच्चाई का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। मुख्तसर छोटा सा गिनान है, मगर बड़ी खूबी के साथ हमको इस दुनिया से नजात की राह, नजात का रास्ता बताते हुए हमें तालीम देते हैं कि अपने आप को ज़माने के इमाम से वाबस्ता रखो, ज़माने के इमाम की कश्ती में सवार रहो, और ज़माने के इमाम की इस कश्ती से ही इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में हम नजात का रास्ता हासिल करेंगे। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम गज जमात को सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एजी कायानी बेड़ी अपना गुरन रसू राखो जी, जतन करीने जीवने तारो संसार दरियो, सायर छे दरियो दोए तड़ दरियो, दित करणी नाहीणा ते के मकरी पार उतारशे जी, एजी छते हुते साहेबनु नाम न लीधो जी, तेणे कलमाहे फोकट फेरा खाधा संसार दरियो, एजी पोते न पूराते बीजाने के मवारे जी, वण सुकरीते पार के म तारशो संसार दरियो, एजी पापने पर हरो वीरा भाई, धर्म नीलर लेशो जी, तो अलीना लाडणी पेरे लेशो संसार दरियो, एजी हिंगना वो रतिया माणकनु मूल शू जाने जी, ते मुना मीठा दिलना कोटा संसार दरियो, एजी नीर घटियाने जाज छितवाने लागो जी,
મચગલાગલ બાંધિયા સંસાર દરિયો એજી કલ જુગ છલિયો ને દુનિયા ડૂબવાને લાગી જીવણ જકેણી પેરે કરશો સંસાર દરિયો એ જીવ્યા જવદિયો ને ઘરેણા ઘટવાને લાગાજી વસતુ વખારે જઈ પડ્યો સંસાર દરિયો એ જીભણે પીરસ દર્દી ન કહે ખોટા પરલે થઈ જાશે જી તે હિંડશે રણો રણ રોતા સંસાર દરિયો સાયર છે દરિયો દોયતળ દરિયો દિત કરણી નાહીણા તે કેમ કરી પાર ઉતરશે